الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ مسند احمد ابن حنبل میں 8117 نمبر پر یہ حدیث صحیح موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی بڑا اور بوڑھا ہوتا ہے، اس کا جسم کمزور ہوتا رہتا ہے اور اس کی دو خواہشیں جوان ہوتی رہتی ہیں، ایک مال کا بڑھنا اور دوسرا زندگی کا لمبا ہونا۔ اگر انسان غور کرے تو واقعہ ہی آج انسان مال کی محبت میں اور لمبی زندگی کی محبت میں ہی اپنا وقت گزار رہا ہے۔ تمنا یہی ہے کہ دنیا میں زیادہ عرصہ جی لے، تمنا یہی ہے کہ مال زیادہ ہو۔ مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث پاک موجود ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس کا مال جتنا کم ہوگا اس سے حساب بھی اتنا کم ہوگا۔ یعنی اگر ہمارا مال کم ہے تو اس پہ یہ غم نہ کریں کہ ہم دنیا میں مالی لحاظ سے کمزور ہیں تو محشر کے دن کیا بنے گا۔ جامع ترمذی اٹھائیں، وہ لوگ جن کو دنیا میں مال کم دیا گیا، یعنی غریب تھے لیکن شریعت مطہنہ کے مطابق زندگی گزاری، وہ امیر یعنی مالدار مسلمانوں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ تو آخرت کے لحاظ سے وہ فائدے میں ہے جو دنیا میں مال کے لحاظ سے گھاٹے میں ہے۔ اس لیے مال کا کم ہونا یہ مومن کے لیے عیب نہیں ہے، مال کا تھوڑا ہونا یہ مومن کے لیے گھاٹا نہیں ہے، مال کا تھوڑا ہونا یہ مومن کے لیے نقصان والا نہیں ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ مومن کے پاس مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، وہ اپنا مال اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق خرچ کرے۔ بخاری میں یہ حدیث پاک ہے کہ انسان مر جاتا ہے، 3 دوست ہوتے ہیں انسان کے، ایک قبر میں ساتھ جاتا ہے اور 2 یہی رہ جاتے ہیں۔ اس کا پہلا دوست اس کا مال ہے، مرنے کے بعد مال کی یاری ختم ہو جاتی ہے، وہ دنیا میں رہ جاتا ہے۔ دوسرا دوست ہر انسان کا اس کا رشتہ دار ہے، وہ قبر تک تو ساتھ جاتے ہیں لیکن لوٹ کے آتے ہیں، ساتھ قبر میں نہیں جاتے، واپس لوٹ آتے ہیں۔ اور تیسرا دوست انسان کی نیکی ہے جو انسان کے ساتھ جائے گی۔ تو اگر ہم غور کریں اپنی زندگیوں پر، وہ دوست جس کی یاری قبر تک ہے، اس کے لیے صبح و شام دھکے لے رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، مشقتیں کر رہے ہیں، اس کے لیے لوگ کتنے کتنے پاپڑ بیل رہے ہیں، اس کے لیے لوگ کتنی کتنی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، لیکن مال کی محبت یہیں تک ہے، قبر میں ساتھ نہیں جائے گا۔ مال کی یاری یہیں تک ہے، قبر میں ساتھ نہیں جائے گا۔ مرنے کے بعد قبر میں دنیا مال نہیں رکھتی، بلکہ قبر میں گر بھی جائے تو نکال لیتے ہیں۔ یعنی دفن کے وقت اگر مال گر جائے کسی کا تو وہ نکال لیتا ہے، اور شرعاً حکم بھی یہی ہے کہ وہ نکال لے۔ لیکن انسانی فطرت ہے کہ انسان چاہتا ہے مال زیادہ ہو، اور کتنا زیادہ ہو اس کی حد ہی کوئی نہیں ہے اس کے پاس۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی ایک وادی ہو جائے، اسے رب سونے کی وادی دے جے پوری، آج تولے کی قیمت ₹1,00,000 ہے، تو جسے سونے کی پوری وادی مل گئی، اربوں خربوں میں شاید اس سے بھی زیادہ اس کی قیمت ہوگی۔ آقا نے فرمایا اگر سونے کی ایک وادی اسے مل جائے تو فرمایا یہ تمنا کرے گا مجھے ایک اور مل جائے، یعنی اس پہ بھی قناعت نہیں کرے گا کہ شکر ہے میرے پاس بہت زیادہ مال ہو گیا۔ سونے کی وادی مل جائے پھر بھی خواہش یہ کرے گا کہ دوسری مل جائے۔ فرمایا ابن آدم کا پیٹ کوئی بھی نہیں بھر سکتا سوائے مٹی کے، یعنی مٹی کے علاوہ کوئی چیز اس کا پیٹ نہیں بھر سکتی، مٹی سے اس کا پیٹ بھرے گا۔ مال کی محبت عمومی طور پہ انسان کو خسارے کی طرف لے جاتی ہے۔ ہاں اگر مال کی محبت
اس حد تک ہو کہ رب مجھے مال دے اور میں رب کا دیا ہوا مال رب کی مخلوق میں خرچ کروں گا، تو پھر جتنا زیادہ مال ہو اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ حضور کے غلام ہیں، امیر ترین صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، مسجد نبوی کے لیے جگہ خرید کے دی مصطفیٰ کریم کو کہ آقا یہ لیجیے، مسجد حرام کے لیے جگہ خرید کے دی حضور کو، شیخ محقق لکھتے ہیں کہ آقا یہ مسجد میں شامل کر دیجیے۔ تو مال ایسا ہو جو اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق خرچ ہو تو پھر تو فائدے والا ہے، نہیں تو پھر مال کی محبت شریعت میں مذموم ہے، ایسے مال کی محبت کہ فقط دنیا کے لیے ہو، اس سے انسان کو بچنا لازم ہے۔ دوسری چیز جس کا حضور نے ذکر کیا کہ انسان بوڑھا ہو رہا ہوتا ہے، جسم کمزور ہو رہا ہوتا ہے اور تمنا یہ جوان ہو رہی ہوتی ہے کہ عمر لمبی ہو۔ میاں عمر تھوڑی بھی ہو نا اور عمل سونے ہو تو وہ عمر معیشت کے دن انسان کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہوگی، اور عمر لمبی ہو، بندہ ہو جائے بوڑھا، نہ چہرے پہ سنت رسول سجا سکے، نہ پیشانی کو رب کی بارگاہ میں سجدے کے لیے جھکا سکے، نہ انسان کی زبان پہ ذکر خدا جاری ہو، 80 سال کی اس بابے کی عمر کا کیا فائدہ جس کی زبان پہ ذکر خدا بھی نہیں ہے، ذکر مصطفیٰ بھی نہیں ہے۔ تو عمر وہی اچھی ہے جو عمر خدا اور مصطفیٰ کے ذکر میں گزرے، حیاتی زندگی کی وہی فائدہ مند ہے۔ وہ بندہ کامیاب ہے جس کی لمبی عمر اور عمل صالح، اور وہ ناکام ہے جس کی عمر تو لمبی ہو لیکن اعمال برے۔ اللہ پاک آپ کو، مجھ کو، سب کو زندگی کے جتنے لمحے ہیں انہیں اپنے حکم کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ نے ہمیں جتنا مال دیا ہے جو مقدر میں کیا ہے اس کو شریعت مطہرہ کے مطابق خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔